اب بات بڑی دھیان سے سن لیں. ایک بغداد میں ایک بزرگ تھے, ایک نوجوان لڑکا تھا, دکان پہ بیٹھتا تھا, اتنا اس کے اندر سے خوشبو آتی تھی, جدھر سے نکل جاتا تھا خوشبو ہوتی تھی. اسے لوگ مشک کے نام سے جانتے تھے, مشک والے بزرگ. زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا, لوگوں نے بڑی ڈھونڈا, ادھر ادھر سب میں ڈھونڈا, مگر اس کی والا عطر نہیں ملا. بنارس کے لوگ تو خوب عطر لگاتے نا, تو اس کا والا عطر. لوگوں نے ایک دن کہا, میاں ایک بات بتاؤ حضرت, نوجوان بیٹے, یہ بتاؤ یہ جو تم عطر جو لگائے ہوئے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے ایسا جواب دیا, لوگ حیرت میں رہ گئے. کہا یار مسجد میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا کیا جواب دیا معلوم ہے؟ بولے آپ نے عطر کہاں سے لگایا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی عطر نہیں لگایا. کہنے لگا جھوٹ کیوں بول رہے ہو, یہ پھر خوشبو کیسی ہے؟ کہنے لگے یہ خوشبو عطر کی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا یہ واقعہ یہ ہے میری زندگی کا کہ میں ایک اپنی جوانی کے عالم میں ایک کپڑے والے کی دکان پہ بیٹھتا تھا. ایک بڑی حسین عورت ایک دن آئی, وہ میرے حسن پر, میں بچپن میں شرمیلا بھی بہت تھا, حسین بھی بہت تھا, وہ میرے اوپر عاشق ہو گئی, اور اس نے اپنی خادمہ کے ذریعے کپڑے منگائے اور کہا اپنے غلام کو بھیج دو, یہ جو کام کرتا ہے لڑکا, میرے باپ نے میری شرم ختم کرنے کے لیے وہ بٹھالا تھا, تو مجھے بھیج دو. اس نے کہا میرا مطالبہ کیا, مجھے بھیج آنے کے لیے کہا, اور کہا پیسے ہم اسی کے ہاتھ دے دیں گے. کہتے مجھے کیا پتا تھا, میرے اس آدمی نے بھیج دیا, میرا جو مالک تھا اس وقت میں اس نے مجھے بھیج دیا. کہتے میں گیا, میں جب گیا تو اس نے بڑے خوبصورت محل میں گھسا, تو ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی, اس نے جو ہے نا سب نوکرانیوں سے ہاتھ کر کے کہہ دیا چلے جاؤ, کپڑے پھینک دیے, اور میرے قریب آ کے بولی کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. کہنے لگا آپ کو جو کپڑے لینے ہیں وہ لے لیجئے, مجھے جانا ہے. کہنے لگے نہیں, میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں. اس کا جو شیطانیت تھی, نفسانیت اس کے اوپر غالب آ گئی, وہ اس سے چھوڑ نہیں رہی تھی. یہ مانگ رہا تھا معافی, اللہ سے ڈرو. کہنے لگی یہاں کس کو ڈر رہی ہے اس بات سے؟ کہنے لگا خدا کے واسطے مجھے معاف کرو. نوجوانوں سنو تو, میرے آقا فرماتے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر وہ سائے میں کھڑا ہوگا جسے گناہ کرنے کی مہلت ملی اور اس نے اللہ کے خوف سے گناہ نہ کیا. سمجھو میری بات, سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا, وہ میری طرف بڑھ بڑھ کے آ رہی تھی, اور میرے اندر بھی نفسانی خواہشات جاگنے والی تھی. کہتی وہ حسینہ تھی, ملکہ تھی, شہزادی تھی, حسن کی ملکہ تھی, میری طرف کو خوشبودار کپڑے پہنے ہوئے میری طرف کو آتی تھی بار بار. کہتے میں بھی جوان تھا, میں اس وقت میں نے اپنے رب سے کہا میرے رب تو بچائے گا تو بچ جاؤں گا ورنہ میں نہیں بچ سکتا. کہتے ہیں میں اسی ہڑبڑاہٹ میں اس سے بولا ایک منٹ مجھے باتھ روم میں جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے میں اندر باتھ روم میں گیا کہ پہلے کی لیٹرین کھلی ہوتی تھی. کہتے تھے میں لیٹرین میں گیا, میں نے اس وقت میں اپنے دل میں کہا میرے رب بس مجھے معاف کر دینا. کہتے میں نے اپنی لیٹرین اٹھا کے اپنے منہ پہ لگا لی, اب پورے جسم پہ لگا لی. ہمیں کہا میں باہر کو آیا, وہ لڑکی بولی ارے یہ تو پاگل ہے, ارے یہ تو دیوانہ ہے, پاگل, پھینکو ایسے. کہتے ہیں مجھے تالاب میں لے جا کے پھینک دیا, میں نہایا اور پھر رات کو رویا, میرے مالک ایک دو بار اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, مجھے معاف کر دینا. کہتے ہیں جب میں رات کو سویا تو ایک بڑے خوبصورت بزرگ آئے, انہوں نے مجھ سے مسکرا کے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے میرا نام جبرائیل ہے. کہتے ہیں انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, جسم پہ ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں جب میں ہاتھ, کہتے ہیں انہوں نے کہا تیرے اس عمل سے رب راضی ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب اس نے ہاتھ پھیرا نا فرشتے نے, میری جب آنکھ کھلی نا خواب کے بعد, تو کہتے ہیں تب سے لے کے اب تک میرے جسم کی خوشبو نہیں جاتی ہے. تو میرے بھائیو توبہ کر لو.